بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو گڈ مارننگ جناب، آج کا ولاگ میں نے سٹارٹ کیا ہے مارننگ سے۔ میں جا رہی ہوں اسلام آباد، مجھے ایک ضروری کام تھا، آپ اور میں مل کے چلتے ہیں اسلام آباد۔ تو یہاں پہ میں پہنچ گئی تھی آزاد پتن کے دریا پہ، تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو بھی دکھا دوں۔ ویسے یہ ہے کہ پاس سے دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ویڈیو میں یا کیمرے میں لینا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ گاڑی تو بہت تیزی سے چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیمرے میں اس طرح شو نہیں ہوتا جس طرح پاس سے دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، ایک ابھی جو ہے نا سورج جو ہے نا وہ طلوع ہو رہا تھا، اور ساتھ میں یہ دریا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، اس کی لہریں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بہت ہی مزے کا جو ہے نا وہ سین ہوتا ہے، اور شکر ہے آج کل یہاں کی روڈ ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہاں یہاں کی روڈ اتنی خراب ہوتی تھی کہ 3-4 گھنٹے یہیں پہ لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی یہ روڈ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں دریا کا پانی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، اور مجھے یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے میں اکثر ایسی ویڈیو بنا دیتی ہوں کہ شاید میری طرح کوئی ایسا دیکھنے والا ہو جس کو یہ دریا، بلو اسکائی، بہت سارے درخت، سورج جب غروب ہو رہا ہو یا سورج جب نکل رہا ہو، تو یہ سین مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ جہاں پہ ہریالی ہو تو یہ میں اکثر جو ہے نا اپنے کیمرے میں کیپچر کرتی رہتی ہوں کہ شاید میری طرح کوئی دوسرا بھی اس چیز کا شوقین ہو جس کو یہ دیکھنے میں مزہ آتا ہو۔ تو مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں، اور بہت ہی شوق ہوتا ہے مجھے ان چیزوں کو دیکھنے کا کہ میں زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں دیکھوں، اور پھر میں وہ چیزیں کیپچر کر رہی ہوتی ہوں، اپنے کیمرے میں لے رہی ہوتی ہوں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ سین مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے تب بھی وہ سین مجھے بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں اکثر کیپچر کرتی ہوں کہ سارے دیکھیں، شاید میری طرح کوئی بہت شوقین ہو۔ تو خیر یہ دیکھیں دریا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ اسلام آباد کا موسم جو ہے نا کشمیر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کشمیر میں سردی ہے، اسلام آباد میں موسم اچھا تھا، پیارا تھا۔ تو وہ میرے لیے سب لوگ دعا کیجئے گا، میرا کام جلدی سے ہو جائے۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تو میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا، جلدی سے میرا کام ہو جائے۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا سین لگ رہا تھا نا، اس لیے میں نے تھوڑا جہاں سے دریا قریب سے نظر آتا جیسا تھا تو میں اس کو جو ہے نا ویڈیو بناتی جاتی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ سردی تھی تو جو ہے نا وہ گاڑی کے شیشے بند تھے، تو اندر سے ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، یہ صحیح سے کلیئر نہیں آ رہا تھا، لیکن تھا بہت ہی مزے کا سین۔ یہاں سے بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا، پاس سے دیکھنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے۔ کشمیر سے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچتے ہوئے، اگر روڈ ٹھیک ہو تو پھر 5 لگ جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے نا پتن کی روڈ ٹھیک تھی جس کی وجہ سے 5 گھنٹے ہی لگے، ورنہ 6 تو لگ ہی جاتے تھے اگر پتن کی روڈ کا وہی حال ہوتا تو۔ پھر جناب جیسے ہی میں پہنچی، اور اس کے بعد مجھے جہاں کام تھا اب وہاں پر چلی گئی، لیکن بدقسمتی سے کام نہیں ہو سکا اس دن۔ پھر دوسرے دن فرائیڈے تھا، تو مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ فرائیڈے کو جلدی سے جو ہے نا آفس بند ہو جائیں تو میرا کام نہ ہو سکے۔ بہت ہی ٹینشن میں تھی، تو اس لیے میں جلدی سے گھر سے نکلی تھی۔ جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچی اس کے بعد جلدی سے جو ہے نا آفس کی طرف نکل گئی، کیونکہ جہاں پہ میری رہائش تھی وہاں سے بھی تقریباً 1-2 گھنٹے لگتے تھے آفس تک پہنچنے کے لیے۔ تو پھر جناب ہم جلدی سے وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی آفیسز بند ہو چکے تھے۔ دوسرے دن فرائیڈے تھا، تو مجھے یہ تھا کہ اب تو میرا کام ہونا بہت ہی مشکل ہے، اور میں بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اس ٹائم میں بہت ہی پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کیا کروں، یہ کیا ہو گیا ہے، آفس کیوں اتنی جلدی بند ہو گئے۔ خیر پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ کافی ہریالی ہے، اور جو درخت کشمیر میں ہیں تو وہ اسلام آباد میں بھی ہیں، تو اسلام آباد میں جا کے جو ہے نا وہ کشمیر کی فیلنگ آتی ہے۔
خیر روڈ تو کافی خراب ہے کشمیر کی، لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد کی روڈ بہت مزے کی ہیں، بہت ہی پیاری روڈ ہے۔ تو یہ ہے کہ فیلنگ بالکل کشمیر جیسی آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کے درخت پائے جاتے ہیں، بہت ہی ہریالی ہے۔ تو یہاں پر جناب مجھے جو نا بہت ہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس کے بعد ہم واپس گھر آ گئے کہ اب جناب کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں واپس، گھر کیا ہو سکتا تھا۔ تو پھر میں نے جو ہے نا پھر وہی بات کہ مجھے ہریالی بہت پسند ہے، تو جہاں جہاں مجھے درخت نظر آتے تھے تو میں اس چیز کو جو ہے نا وہ کیمرے میں لے رہی تھی۔ تو اسلام آباد میں بھی ماشاء اللہ بہت ہی درخت ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں، پیارے بھی لگتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا، درختوں کو دیکھے پتہ نہیں مجھے کیوں سکون ہوتا ہے، مجھے بہت ہی پسند ہیں درخت۔ گڈ مارننگ۔ تو اب آ گیا تھا جناب نیکسٹ ڈے، کیونکہ اس دن میرا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس ٹینشن میں جا کے میں نے کوئی بھی ولاگ شوٹ نہیں کیا، کیونکہ میں بہت ٹینشن میں تھی کہ آج کل فرائیڈے ہے، تو اگر میرا کام نہ ہوا تو پھر ہفتے کو بھی اور سنڈے کو بھی چھٹی ہے، پھر منڈے تک رکنا پڑے گا، تو میں اتنا زیادہ ٹائم اسلام آباد میں رک بھی نہیں سکتی تھی۔ تو میں بہت ٹینشن میں تھی۔ تو یہاں پہ ہم صبح 6 بجے نکل چکے تھے، ابھی بالکل جو ہے نا پہنچنے والے تھے، تو سگنل وہاں پہ قریب میں ایک سگنل تھا، تو وہاں پہ رک گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسے کوئی کام ہو تو سگنل پہ آپ رکیں تو آپ کو جو ہے نا فیل ہی نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی کام ہو تو رکیں تو بہت فیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آفس میں پہنچ گئے تھے، اور یہاں پہ تقریباً مجھے صبح 7 سے لے کر 11 بجے تک ٹائم لگا جو کام کروانا تھا اس کے لیے۔ تو بہت ہی ہیڈک ڈے تھا، بہت ہی ہیڈک ڈے تھا، اللہ معاف کرے۔ بہت ہی مشکل دن تھا میرے لیے یہ فرائیڈے کا، بہت ہی ٹف کام تھا، اور ہر چیز اتنی مشکل ہے، قسم سے اتنی مشکل کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کام کروانا کہیں سے بھی۔ لائن میں لگ کے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے یہاں سے۔ پھر ایک آفس سے کام ختم ہوا تو ابھی ہم دوسرے آفس میں جا رہے ہیں۔ تقریباً 11 بجے کے قریب ہم دوسرے آفس میں پہنچ گئے تھے۔ تو 11 بجے میں یہاں سے صبح 7 بجے کی آئی ہوئی، میں 11 بجے اس آفس سے فری ہوئی تھی، اور پھر ہم دوسرے آفس میں چلے گئے۔ تو یہاں پہ ابھی مجھے سر میں اتنا درد تھا، میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ میرا اس آفس میں کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور میرا جو نا سر بالکل جواب دے چکا تھا، اتنا زیادہ پین تھا، اور ٹانگوں میں اتنا درد ہو رہا تھا، کھڑے ہو کے پاؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا۔ تو یہاں پہ بالکل میں نا اس ٹائم ختم ہو گئی تھی، میں سوچ رہی تھی بس میں واپس گھر چلی جاؤں، مجھے نہیں چاہیے یہ کام۔ تو یہ پھر دوسرے آفس میں بھی صبح 6 بجے ہم گھر سے نکلے تھے، 7 بجے ہم ایک آفس میں پہنچے تھے، وہاں پر 11 بجے تک ہمارا جو ہے نا کام ہوا۔ پھر وہاں سے نکلے دوسرے آفس میں، اور 11 سے 5 تک اس آفس میں کام ہوا۔ بہت ہی مشکل ڈے تھا، بہت ہی مشکل، بہت ہی ہیڈک ڈے تھا میں کہتی ہوں۔ تو یہاں پر پھر جمعہ تھا، جمعے کی بریک ہو گئی، تو بیٹھے رہو، ویٹ کرتے رہو۔ تو یہ ویٹ کرنا آپ کو پتہ زیادہ مشکل ہے۔ یہاں پہ پھر جمعے کی بریک ہو گئی، تو جب جمعہ ختم ہوا تو واپس جو ہے نا کام سٹارٹ ہوا۔ تو پھر الحمدللہ ابھی کام ہو گیا اور ہم لوگ گھر جا رہے ہیں۔ بس اب سورج غروب ہو رہا تھا، شام کے 5 بج چکے تھے اور سورج بالکل غروب ہونے والا تھا نا، تو پھر ہمارا کام ہوا تو ہم یہاں سے نکلے۔ لیکن بہت ہی ٹف اور بہت ہی مشکل، اور یہ کہ کھانا بھی نہیں میں نے کھایا صبح 7 بجے کا جو ہے نا 5 بجے تک میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کیونکہ کام ہی اتنا تھا، ایک جگہ سے کرواؤ پھر دوسری جگہ پہ جاؤ، دوسری جگہ سے کرواؤ تیسری جگہ پہ جاؤ، تیسری جگہ سے کرواؤ پھر چوتھی جگہ سے کاغذ کلیئر کرواؤ۔ اتنا کام تھا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کھانا کھاؤں، جس کی وجہ سے میرا بی پی جو ہے نا بالکل لو ہو گیا، اور میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، اتنا برا حال ہو گیا تھا میرا۔ تو چلو شکر ہے اللہ کا، تکلیف تو بہت برداشت کی ہے لیکن کام ہو گیا، بس اللہ سب کو آسانیاں دے۔ اور جو ہے نا یہ کام کروانا پاکستان میں بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے بعد جناب دوسرے دن یہ دیکھا ابھی سورج غروب ہو رہا تھا، ہم لوگ گھر جا رہے ہیں۔ تو دوسرے دن میں پھر گھر آ گئی، گھر آ کے میں کوئی ویڈیو شوٹ ہی نہیں کر سکی۔ تو اب جناب میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ جلدی سے میرا کام ہو جائے، تو جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، تو انشاءاللہ
نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے بہت جلدی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔